أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها اور تم نہ حق کسی کا مال نہ کھایا کرو وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور ناحاکموں کے پاس رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا نہ کر لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیات مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات مبارکہ اصل میں اس شخص کے بارے میں ہے جس کے اوپر کسی کا کچھ مال ہو حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں اور اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو اور جو اصل حقدار ہے اس کے بارے میں غلط گواہیاں دے کر اور اپنی طرف سے شہادتیں بنا کر کچھ حاکم کو دے کر اسی طرح کرا کہ وہ مال اپنا بنا لینا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سراسر حرام ہے، وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں، میرے پاس لوگ اس طرح کے جھگڑوں کے اور لڑائیوں کے اور مال کے اس طرح کے فیصلے لے کر آتے ہیں تو میں کسی کے بارے میں فیصلہ کر دوں ظاہری حالت کو دیکھ کر، حقیقت پھر واقع کچھ اور ہو، اگر میں فیصلہ کر ہی دوں تو جس مسلمان کے حق میں فیصلہ کروں اس سے کچھ دلوا دوں تو وہ مسلمان سمجھ لے کہ میں جو مال اٹھا رہا ہوں یا یہ آگ ہے، اس کو یا اٹھا لوں یا چھوڑ دوں، یہ اس مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ پھر اس مسلمان کی حق میں ہے کہ وہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، کہ وہ جہنم کی آگ ہے جو اس کو مل گئی۔ ظاہری حالات سے تو اس نے فیصلہ کروا لیا، حقیقت میں اس چیز کا وہ مالک نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہا ہے اور سراسر یہ حرام ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ میں بتا دیتا ہوں کہ بات صحیح سمجھ آ جائے گی۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مکان تھا، اس مکان پر کسی عورت نے شہادت بنا کر، گواہی بنا کر اور حاکم کے پاس جا کر کہا کہ میرا سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے مال میرے مکان پر قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا یہ مکان میرا ہے، مجھے دلوا دیجیے، اس نے غصب کر رکھا ہے، یہ اصل میں مکان میرا ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، اس نے اپنے گواہ بنائے، سب کچھ کیا، تو حاکم نے ظاہری طور پر دیکھ کر فیصلہ کر دیا۔ جب فیصلہ ہو گیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے ایک بد دعا نکلی، یا اللہ اس عورت کو اندھا کر دے اور اس کی قبر اسی مکان کے اندر ہی بنا دے۔ تو ہوا کیا کہ وہ اسی کی زندگی کے اندر ہی وہ دیکھتے دیکھتے اندھی ہو گئی اور ایک دن صبح کو اٹھی کہ اپنے ہی گھر میں اپنے ہی کنویں میں جا کر گری اور مر گئی۔ کہ دیکھو کہ نہ حق فیصلے کا یہی انجام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ کہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن صبح نماز پڑھا کر صحابہ اکرام کو خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو کہ جھوٹی شہادت سے بچو، آج کے بعد جھوٹی شہادت شرک کے برابر قرار دی گئی ہے، جس طرح شرک کا گناہ ہے اسی طرح جھوٹی شہادت کا بھی گناہ ہے، اور بتوں کی نجاست سے بچو اور جھوٹی شہادت سے بچو، یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بہت بڑی گندی عادت ہے، بہت بڑی بری چیز ہے، اور جھوٹ بول کر اپنے گواہ بنا کر، جس طرح عدالتوں کے اندر عام طور پر ہو رہا ہے کہ جھوٹے گواہ بھی مل جاتے ہیں، وہ شہادتیں دے دیتے ہیں، گواہیاں دے دیتے ہیں اور رشوت بھی چل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرمایا کہ حالانکہ تمہارا مال نہیں ہے، تم جانتے ہو، پھر بھی حاکم کو رشوت دلوا کر
جج کو رشوت دے کر تم فیصلہ کروا لو تو پھر بھی وہ فیصلہ نہیں، پھر بھی وہ جھگڑے کے اندر ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ فرمائے گا، حق والے کو حق دلوائے گا اور باطل کو باطل کر کے دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو فیصلے کا دن مقرر فرمایا کہ جو رشوت دے کر فیصلہ کروا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا، الراشی والمرتشی او کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں اور دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور رشوت والے کے بارے میں تو اس طرح بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رشوت دے کر اپنا کام کرا لیا تو گویا رشوت دینے والا اور لینے والا اتنے گناہگار ہیں کہ 70 بار اگر ماں سے زنا کرے تو اس سے بھی زیادہ اس کا گناہ ہے، اس سے بھی زیادہ اس کا جرم عظیم ہے۔ تو حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر فیصلہ حاکم ظاہر واقع کو دیکھ کر فیصلہ کر بھی دے تو تم سمجھ لو کہ ابھی تک وہ فیصلہ نہیں ہوا، ابھی تک وہ فیصلہ جھگڑے کے اندر ہی ہے، ابھی تک وہ جھگڑا ہی ہے، فیصلہ نہیں ہوا۔ اگر تمہیں کسی کو ناحق گواہ بنا کر کسی کا مال پر قبضہ کر کے کسی طرح تم نے اپنا بنا ہی لیا ہے تو پھر بھی وہ جھگڑا باقی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود فیصلہ فرمائے گا اور حق کو حق دلوائے گا، حقدار کو اس کا حق ملے گا، اور اللہ تعالیٰ فیصلے کا دن مقرر کر رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خود ہی قیامت کے دن اسے باطل کو باطل قرار دے گا اور حق کو حق قرار دے گا۔ اس لیے نہ حق کسی کا حق کھانے سے بچنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے اور جھوٹی گواہیاں دینے سے بچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سزا شرک کے برابر ہے، کہ شرک کے برابر اس کو گناہ ملے گا جس نے جان بوجھ کر جا کر جھوٹی گواہی دے دی کسی کے حق میں، اس نے شرک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری کمی پیشیاں معاف فرمائے، ہمیں قرآن پاک پر سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔